کیا 2025 دنیا کا آخری رمضان ہوگا؟ سوشل میڈیا رپورٹس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 2025 کا رمضان آخری رمضان ہوگا۔ یہ دعویٰ ایک خوفناک سوال کو جنم دیتا ہے۔ کیا واقعی ایسا کچھ ہونے والا ہے؟ کیا یہ محض قیاس رویہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی حقیقت بھی چھپی ہوئی ہے؟ آخری رمضان کے عمل سے قبل دنیا میں کئی اہم اور پریشان کن تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ اس وقت کی سب سے بڑی علامت یہ ہوگی کہ شدید قحط اور خشک سالی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ زمین کی پیداوار میں کمی آئے گی اور لوگ فاقوں کا شکار ہوں گے۔ معیشت بدترین حالت میں ہوگی اور روزگار کی کمی کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں میں مایوسی چھائی جائے گی، اور اس دوران اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں لوگوں سے دور روکی جا چکی ہوں گی، اور ایسا محسوس ہوگا جیسے آسمان سے برکتیں اور رحمتیں زمین تک پہنچنے سے رک گئی ہیں۔ ہر طرف افراتفری کا ماحول ہوگا، لوگ ایک دوسرے سے لڑتے اور پریشان ہوتے نظر آئیں گے۔ انسانوں کی بات میں ہمدردی کم ہو جائے گی اور ہر شخص اپنی ذاتی ضروریات کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوگا۔ عالم یہ ہوگا کہ لوگ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کریں گے اور ان کی دعائیں بے اثر ہو کر رہ جائیں گی۔ شدید معاشی بحران، قدرتی آفات اور انسانوں کے آپس میں بڑھتے ہوئے جھگڑے اس دور کی علامت ہوں گے۔ اس دوران دنیا میں فتنہ اور فساد بڑھ جائے گا، جھوٹ، بدعنوانی اور بے ایمانی کا دور دورہ ہوگا، اور لوگوں کی اخلاقی اقدار کمزور پڑ جائے گی۔ دنیا کی بڑی طاقتوں میں شدید سیاسی کشمکش اور جنگوں کا آغاز ہو سکتا ہے، اور ہر طرف بے چینی کا ماحول پیدا ہوگا۔ ایسے میں لوگ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ کی طرف سے واضح نشانیوں کی کمی کے باعث وہ مایوس ہوں گے۔ لیکن اللہ کی طرف سے واضح نشانیوں کی کمی کے باعث وہ مایوس ہوں گے۔ عالمی سطح پر مسلمانوں کو شدید آزمائشوں کا سامنا ہوگا۔ ان کے ایمان کو تقویت دینے کی بجائے وہ مزید پریشانیوں اور مصیبتوں کا شکار ہوں گے۔ ہر طرف فساد، قتل و غارت اور خون ریزی کا دور دورہ ہوگا، اور لوگ اس حالات میں قیامت کی علامات کو محسوس کریں گے۔ اس دور کے آخر میں جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو ایسا لگے گا کہ اس رمضان میں کوئی رحمت یا سکون نہیں، بلکہ لوگوں کی زندگیوں میں مزید پیچیدگیاں بڑھ جائیں گی۔ اس کے بعد قیامت کی نشانیاں اور بھی واضح ہو جائیں گی اور ایک نئے دور کی ابتدا ہوگی۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق قیامت کی نشانیوں میں چند بڑی اور چھوٹی نشانیاں شامل ہیں۔ اگر ہم ان نشانیوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کئی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، جبکہ کچھ باقی ہیں۔ قیامت کی بڑی نشانیاں کچھ یہ ہیں۔ دجال کا ظہور۔ دجال ایک فتنے کا باعث بنے گا جو دنیا کو دھوکہ دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، وہ آ کر دجال کو شکست دیں گے۔ یجوج ماجوج ایک ایسی قوم جو دنیا میں تباہی مچائے گی۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، ایک سائنسی نقطہ نظر سے زمین کے محور کی تبدیلی ممکن ہے۔ اس دن جب لوگ رات کو سو جائیں گے وہ صبح کا انتظار کریں گے، مگر صبح کا کوئی نشان نہیں ہوگا۔ صبح کے وقت جب لوگ بیدار ہوں گے وہ دیکھیں گے کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو رہا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں پھیل جائیں گی اور ان کے دلوں میں شدید خوف اور اضطراب پیدا ہوگا۔ وہ سمجھ جائیں گے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا اور قیامت کا آغاز ہو چکا۔ لوگ اس حقیقت کو تسلیم کر لیں گے، اب ان کے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہوگا۔ یہ منظر ہر طرف ہلچل اور افراتفری کا سبب بنے گا۔ لوگ پریشانی میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے یہ کیا ہو رہا ہے، اور ہر شخص یہ سوچے گا کہ اس کے لیے کیا مقدر ہے۔ اس دن قرآن کے الفاظ بھی کتابوں سے غائب ہو چکے ہوں گے اور لوگ ان آیات کو پڑھنے سے قاصر ہوں گے۔ علم و ہدایت کا کوئی نشان نہ ہوگا، اور انسانیت کے سامنے ایک اور حقیقت کھل جائے گی کہ اب دنیا کا نظام مکمل طور پر بدل چکا ہے۔ یہ لمحہ انسان کے لیے ایک آخری وارننگ ہوگا کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور قیامت کی گھڑی بالکل قریب آ پہنچی ہے۔ قیامت کی کچھ چھوٹی نشانیاں یہ ہیں جو یقینی طور پر پوری ہو چکی ہیں۔ بے حیائی اور بدکاری کا عام ہونا، جیسے کہ آج کل ہر طرف بے حیائی اور بدکاری کا دور ہے۔ دھوکہ، فریب اور جھوٹ کا بڑھ جانا۔ ہمارے معاشرے میں ہر طرف دھوکہ، فریب اور جھوٹ کا بول بالا جا رہا ہے۔
وقت کا بدل جانا، جب آ کے ہم ایک جمعے کے دن کی نماز پڑھتے ہیں تو اگلا جمعہ جب آتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک دن یا 2 دن کے بعد آیا ہے۔ بڑی بڑی عمارتوں کے درمیان مقابلہ، جیسے کہ آج دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ شہروں میں ایک دوسرے سے بڑھ کر بڑے بڑے اونچے اونچے عمارات تعمیر کرنے کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ شمسی طوفان، سولر سسٹم، ناسا کے مطابق 2025 میں سورج کی سطح پر شدید طوفان آ سکتا ہے جو زمین کے برقی نظام کو متاثر کر سکتا ہے۔ کیا یہ سورج کے مغرب سے نکلنے کی طرف اشارہ ہے؟ زلزلے اور جغرافی تبدیلیاں، پچھلے کچھ سالوں میں زلزلوں کی شدت میں اضافہ ہوا اور کئی سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ زمین میں بڑی تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ چاند اور سورج گرہن، اسلامی تعلیمات میں چاند اور سورج گرہن کو قیامت کی نشانیوں میں شمار کیا گیا ہے۔ 2025 میں ایسے کئی واقعات متوقع ہے۔ کیا واقعی 2025 کا رمضان آخری رمضان ہوگا؟ یہ سوال قیاس رائیوں پر مبنی ہے کیونکہ کسی کو قیامت کا وقت معلوم نہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق قیامت کا صرف اللہ کے پاس ہے۔ بے شک اسلامی تعلیمات کے مطابق قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور وہی بارش برساتا ہے اور وہی جانتا ہے جو ماں کے رحم میں ہے۔ لیکن اگر ہم موجودہ حالات پر نظر ڈالیں تو دنیا میں کواسے بے چینی پائی جاتی ہے، جنگیں، قدرتی آفات، اخلاقی سوال، یہ سب کچھ اسلامی نشانیوں کے ساتھ مماثلت رکھتا ہے۔ 2025 کا رمضان آخری ہوگا یا نہیں، اس بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ بحث ہمیں اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کیا ہم آخرت کی تیاری کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں؟ اگر 2025 کا رمضان آخری نہ بھی ہو تب بھی یہ ہمیں ایک تنبیہ دیتا ہے کہ وقت محدود ہے اور ہمیں اپنے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ قیامت کبھی بتا کر نہیں آئے گی بلکہ یہ ایک اچانک واقعہ ہوگا، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرمایا تھا کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ انسانوں کے لیے اس قیامت کا کوئی وقت طے نہیں ہے اور یہ کس بھی وقت کو پذیر ہو سکتی ہے۔ اللہ کے پیغمبروں اور قرآن نے ہمیں اس دن کی ہولناکی اور اس کی حقیقت کے بارے میں آگاہ کیا ہے، مگر قیامت کی علامات میں سے زیادہ تر نشانیوں کا ظہور ہو چکا ہے۔ جہاں تک بڑی نشانیوں کا تعلق ہے وہ بھی بہت قریب ہے اور اچانک واقع ہو سکتی ہیں۔ ان بڑی علامات میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا آنا، یجوج ماجوج کا ظہور اور زمین میں شدید زلزلے پیدا ہونا شامل ہے۔ یہ سب بہت جلد ہو سکتا ہے اور اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ قیامت کے علامات کے پورے ہونے کے بعد اس دن کا آنا کوئی پیش کی اطلاع نہ دے گا۔ یہ اچانک غیر متوقع طور پر ہوگا اور انسانوں کو اس کی تیاری کے لیے کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں میں اللہ کے حکام پر عمل کرنا ضروری ہے تاکہ قیامت کے دن اپنے اعمال کا حساب کتاب خشوع و خضوع کے ساتھ پیش کر سکے۔ آج کے اس ویڈیو کے انہی الفاظ کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظ و نگہبان ہو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔